بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دواعی الحذف، اور حذف کرنے کے اسباب میں سے، یعنی حذف کرنے کے اسباب۔ کل بیان شروع ہوا تھا ذکر اور حذف کا، کہ کہاں پر ذکر کرنا ضروری یا بہتر ہے اور کہاں ذکر نہ کرنا بہتر ہے۔ تو ذکر کرنے کے 6 مواقع، 6 اسباب کل بیان کیے گئے تھے۔ آج بیان ہے حذف کرنے کے اسباب کا، کہ جہاں کلمے کو حذف کر دیں گے، کہیں مسند کو حذف کریں گے، کہیں مسند الیہ کو حذف کریں گے، کہیں مفعول کو حذف کریں گے۔ تو آج اسباب بیان کر رہے ہیں حذف کرنے کے، کہ کس کس موقع پر کس کس وجہ سے لفظ کو حذف کیا جائے گا۔ دیکھیں، دھیان دیں، نمبر وار ہے اخفاء الامر عن غیر المخاطب، مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو مخفی رکھنا۔ جب مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو مخفی رکھنا مقصود ہو تو ایسی صورت میں بھی حذف کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی مسند الیہ کو مثال کے طور پر حذف کر دیتے ہیں۔ مثلاً کوئی بات چل رہی ہے، مجھے معلوم ہے اور جو میرا مخاطب ہے اسے معلوم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آنے والا ہے، کون آنے والا ہے یہ میں جان رہا ہوں اور مخاطب جان رہا ہے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم، آپ سب بیٹھے ہوئے ہو اتنے میں۔ مخاطب باہر سے آ کر مجھے ایک دم خبر دیتا ہے اور کہتا ہے آ گئے۔ کیا کہتا ہے؟ تو میں سمجھ گیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کس کا انتظار ہے، کون آنے والا ہے۔ اور اس نے نام اس لیے نہیں لیا کہ آپ سب لوگوں سے چھپانا ہے کہ کون آ گئے، تو اس نے بس اتنا ہی کہا آ گئے، تو میں سمجھ گیا۔ تو کبھی معاملے کو مخاطب کے علاوہ سے چھپانے کے لیے بھی حذف کیا جاتا ہے، معاملے کو چھپانے کے لیے بھی حذف کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اخفاء الامر عن غیر المخاطب، مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو چھپانا۔ نحو جیسے اقبل، کیا کہے متکلم، کیا کہے اقبل، اقبل یقبل، اقبال کا معنی متوجہ ہونا، آنا، اقبل یعنی آ گیا۔ ترید علی مثلاً آپ علی کا ارادہ کر رہے ہوں، مثلاً آپ یعنی علی کا ذکر چل رہا تھا، جو آپ کو معلوم تھا مخاطب کو معلوم تھا، اب اس نے آ کر بس اتنا ہی کہا آ گیا، تو آپ سمجھ گئے کہ علی آ گیا۔ اچھا، دوسری بات وتعطل الانکار عند الحاجہ، اور حاجت کے وقت انکار کی گنجائش، اور حاجت کے وقت انکار کی کبھی اس لیے بھی حذف کر دیتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑ جائے انکار کرنے کی تو انکار کر دے کہ میں نے تیرا نام کہاں لیا، نام کو حذف ہی کر دو۔ اگر ضرورت پڑ جائے، جھگڑا شروع ہونے والا ہو تو کہتے میں نے نام ہی نہیں لیا ہے تیرا، کسی سے پوچھ لے۔ تو ضرورت کے وقت انکار کی حاجت۔ نحو جیسے لئیم خسیس بعد ذکر شخص معین، شخص معین کا ذکر کرنے کے بعد، شخص معین کا ذکر کرنے کے بعد کہے لئیم کمینہ ہے، خسیس گھٹیا ہے، اب وہ کہ کس کو کہا ہے؟ کہ تجھے تھوڑی کہا ہے، تیرا نام تھوڑی لیا ہے۔ ہاں، اس کا معین شخص کا ذکر پہلے ہوا ہے، سمجھنے والے سمجھ جا رہے ہیں کسے کہا ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ اور ایسا کئی بار ہوتا ہے، انسان کسی کو کہتا ہوتا وہ پھرا، اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے، تو تجھے تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ کوئی دوسرا ہے تو اسی کو کہتا ہے اسے کہہ رہا ہوں، اور کوئی دوسرا ہو ہی نہ تو نہیں، کچھ ایسے بھی ہوتا ہے، کچھ نہ ہو تو پیڑ کھڑا کہتے ہیں اسے کہہ رہا ہوں، اتنا بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ چلیں، تو معین شخص کے ذکر کے بعد جیسے کہ کہے لئیم خسیس، نام نہیں لیا، یہ نہیں کہہ رہا کہ مثال طور پہ عابد کو کہے عابد لئیم خسیس، تب تو کنفرم ہو گیا، تو نام نہیں لے رہا، حذف کر دے رہا ہے تاکہ وقت ضرورت انکار کی گنجائش رہے۔ نمبر 3 والتنبیہ علی تعیین المحذوف، اور محذوف کی تعیین پر تنبیہ۔ کبھی اس لیے حذف کرتے ہیں
کہ محذوف کی تعیین پر تنبیہ کی جاتی ہے کہ محذوف جو ہے وہ متعین ہے، محذوف متعین ہے۔ ولو ادعاءً، اگرچہ ادعاءً ہو، ہمارے دعوے کے طور پر ہو، میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ وہی ہے، متعین ہے۔ ایک تو یہ حقیقتاً متعین ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ جو محذوف ہے یہ متعین ہے۔ دو صورتیں ہوں گی، مثالیں بھی دو ہیں۔ اور محذوف کی تعیین پر تنبیہ کرنا اگرچہ ادعاءً ہو، بطور دعویٰ ہو۔ پہلی مثال نحو، جیسے خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، حالانکہ کون ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے، جیسے کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لیکن حذف کر دیا محذوف کی تعیین پر تنبیہ کرتے ہوئے۔ تو میں بھی جانتا ہوں ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، اور آپ بھی جانتے ہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو یہ بالکل واضح ہے۔ وَوَهَّابُ الْأُلُوفِ، وہابہ کا معنی ہوتا ہے ہبہ کرنا، دینا۔ وہاب الالوف، ہزاروں دینے والا، ہزاروں کی بخشش کرنے والا۔ اب یہ کون ہے؟ تو اس بارے میں ہمارا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ محذوف متعین ہے، میری مراد ہے جو حاکم ہے یا بادشاہ ہے، اس کے بارے میں کہوں کہ جو بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، یہ ہزاروں عطا فرمانے والا بڑا سخی انسان ہے۔ تو کبھی محذوف کی تعیین پر تنبیہ کرنے کی نیت سے بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ وَاِخْتِبَارُ تَنَبُّهِ السَّامِعِ او مقدار تنبُّهِهِ۔ وَاِخْتِبَارُ تَنَبُّهِ السَّامِعِ، تنبُّهِ السَّامِعِ، سامع کی بیداری، سامع کی ہوشیاری، سامع کی زیرکی، سامع کی بیداری کا امتحان لینا۔ اختبار مانے امتحان، اور سامع کی بیداری کا امتحان لینا، بیدار ہے یا نہیں ہے، اس لیے حذف کرے گا مسند لے وغیرہ کو، پھر پوچھے گا سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ تو سامع کی بیداری کا، زیرکی کا امتحان لینا، او مقدار تنبُّهِهِ، یا اس کی بیداری کی مقدار کا امتحان لینا کہ کس درجے میں یہ بیدار ہے، کس حد تک بیدار ہے، یا اس کی بیداری کی مقدار کا امتحان لینا۔ کبھی اس بنا پر بھی حذف کیا جاتا ہے، نحو جیسے نورہ مستفاد من نور الشمس، اس کی روشنی حاصل ہوتی ہے سورج کی روشنی سے۔ نورہ، ذکر نہیں کیا کس کی روشنی، تو کیا سمجھے آپ؟ نورہ مستفاد من نور الشمس، اس کی روشنی حاصل ہوتی ہے سورج کی روشنی سے۔ کس کی روشنی حاصل ہوتی ہے؟ چاند کی۔ کس کی؟ چاند دن میں سورج سے روشنی لیتا ہے، رات کو دیتا ہے روشنی۔ اور چاند سورج کا سسٹم کتنی مرتبہ، کتنا وقت ایسا رہتا ہے، ان دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تو چاند روشنی حاصل کرتا ہے سورج سے، اور پھر دنیا کو وہ منور کرتا ہے۔ تو دیکھو یہاں پر شمس نہیں کہا، وہ قمر کا ذکر نہیں کیا، اس کو حذف کر دیا۔ کیوں؟ سامع کی بیداری کا امتحان لینے کی غرض سے، سامع بیدار ہے کہ نہیں ہے، یا سامع کی بیداری کی مقدار کا امتحان لینا کہ کس درجے تک بیدار ہے۔ وَوَاسِطُ اِقْدِ الْكَوَاكِبِ، وَوَاسِطُ اِقْدِ الْكَوَاكِبِ، کواکب کہتے ہیں ستاروں کو، کوکب کی جمع ہے، اقد کہتے ہیں ہار، ستاروں کے ہار کا، واسطۃ، واسطہ بیچ والا حصہ، ستاروں کے ہار کا بیچ والا حصہ ہے۔ ہار جو ہوتا ہے گلے میں پہنا جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، لیکن اس میں جو بیچ میں حصہ ہوتا ہے وہ سب سے بہتر نگ یا موتی یا پھول لگایا جاتا ہے بیچ کے حصے میں۔ بناوٹ جو ہوتی ہے وہاں پر لا کر سب سے اسپیشل کی جاتی ہے، چاہے وہ سونے کا ہار ہو یا موتیوں کا ہار ہو، نگوں کا ہار ہو، جیسا بھی ہو، تو جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ تو وہی کہا وَوَاسِطَةُ عِقْدِ الْكَوَاكِبِ، اور وہ ستاروں کے ہار کا درمیانی بیچ والا حصہ ہے کون یہ بیچ والا حصہ؟ حذف کر دیا۔ یہ چیک کرنے کے لیے سامع کس حد تک زیرک ہے، چالاک ہے یا بیدار ہے، وہ سمجھ جائے۔ تو یہ کون ہے؟ ستاروں کے ہار کا بیچ والا حصہ چاند ہے۔ جب ستارے چمکتے ہیں تو چاند ان کا بیچ والا حصہ ہوتا ہے جو سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ بات ہو گئی یہاں تک؟ نمبر 5 وضیق المقام، اور مقام کا تنگ ہونا۔ کبھی مقام جگہ تنگ ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ مقام کی تنگی
اما لتوجع، یا تو درد کی وجہ سے ہوگی، تکلیف ہے. نحو جیسے قال علی کیف کنت، قال علی کیف انت، مجھ سے کہا تو کیسا ہے. قلت علیل، میں نے کہا بیمار. قلت علیل، یہ نہیں کہا قلت انا علیل، انا حذف کر دیا. قلت علیل، کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے زیادہ بولنا نہیں چاہتا، بولنے میں اسے پریشانی ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں بس بیمار ہوں. سحر دائم و حزن طویل، سحر دائم، دائمی طور پر بیداری ہے. سحر کا معنی بیدار رہنا. سحر دائم، دائمی بیداری ہے یعنی نیند بھی نہیں آتی ہے. وحزن طویل، اور لمبا غم ہے، اور لمبا غم ہے. تو یہاں پر انا کو حذف کر دیا گیا. تو کبھی مقام کی تنگی کی وجہ سے حذف کیا جاتا. اب یہ تنگی یا تو تکلیف کی وجہ سے ہوگی، وَإِمَّا لِخَوْفِ فَوَاتِ فُرْصَةٍ، یا موقع کے فوت ہو جانے کے خوف کی وجہ سے، کہ اگر ذکر کریں گے تو کہیں موقع ہی نہ فوت ہو جائے، یا تو موقع کے فوت ہو جانے کے خوف کی وجہ سے. نحو قول الصیاد، جیسے شکاری کا قول غزال، ہرن. وہ یہ نہیں کہ اس طرف سے ہرن آ رہا ہے یا ایسا ویسا، وہ تو اسپیڈ سے آ رہی، بھاگ جائے گا جب تک نکل گیا، تو فوراً کہے گا ہرن ہرن. یہاں پر مقام تنگ ہوتا ہے ورنہ موقع فوت ہو جائے گا. والتعظیم والتحقیر، اور تعظیم اور تحقیر، کبھی تعظیم کی وجہ سے بھی حذف کرتے ہیں اور کبھی تحقیر کی وجہ سے بھی حذف کرتے ہیں. تعظیم والی صورت پر سیٹ ہوگا لِصَوْنِهِ عن لسانک، لِصَوْنِهِ اس کو بچانے کے لیے، عن لسانک اپنی زبان سے، اپنی زبان سے اس کو بچانے کے لیے. تعظیم کی صورت میں یعنی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرنے جا رہے تو وہ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنا بڑا نام ہے، تو ہم اپنی زبان کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ ان کا نام بھی لیں، تو ہم ان کو بچا دیتے ہیں اپنی کم تر زبان سے. تو یہاں پر حذف کرنے کا مقصد ہوتا ہے تعظیم کرنا، یعنی ہم نے یہ سمجھا ہماری زبان اس لائق ہی کہاں ہے، تو ہم نے ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے حقارت کی وجہ سے، یعنی اس جیسے کا میں کیا ذکر کروں، اپنی زبان کو خراب کروں، تو اس لیے ذکر نہیں کیا، اپنی زبان کو بچا لیا اس کے ذکر سے. کہیں ان کو بچانا ہے اپنی زبان سے تو یہ تعظیم کے لیے، اور کہیں اپنی زبان کو بچانا ہے کسی حقیر کے ذکر سے تو یہ تحقیر کے لیے ہوگا. والتعظیم والتحقیر، اور تعظیم اور تحقیر بھی حذف کے اسباب میں سے ہے. لِصَوْنِهِ عن لسانک، اس کو بچانے کی وجہ سے اپنی زبان سے، او صون لسانک عنہ، یا اپنی زبان کو اس سے بچانے کی وجہ سے. دونوں صورتیں ہو گئیں لف و نشر مرتب کے طور پر. فل اولو، تو پہلے کی مثال نحو جیسے نجوم سماء، وہ آسمان کے ستارے ہیں، تو ہم نجوم و سما کہتے ہیں، یا ذکر کرتے ہیں کہ الصحابۃ نجوم و سما، صحابہ کرام آسمان کے ستارے ہیں. تو ہم نے اپنی زبان کو اس لائق ہی نہیں سمجھا تو ان کا ذکر کریں، تو ان کو اپنی کمتر زبان سے بچا دیا اور کہا نجوم و سماء، آسمان کے ستارے ہیں. وثانی، اور دوسری کی مثال جب آپ اپنی زبان کو اس حقیر کے ذکر سے بچائیں، تحقیر والی مثال. نحو جیسے قوم، ایسے لوگ ہیں اذا اکلوا، جب کھاتے ہیں، اخفوا حدیثہم، اپنی باتیں چپ کے کرتے ہیں. یعنی ایسے برے لوگ ہیں جب کھاتے ہیں تو اپنی باتیں چپ کے کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ ان کا ذکر کرتے، اپنی زبان کو ان کے ذکر سے بچایا، تو یہاں پر ان کی تحقیر ہے جن کا ذکر نہیں کیا گیا. والمحافظۃ علی وزن او سجع، اور حذف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے حفاظت کرنا کسی وزن کی یا سجع کی، کسی وزن کی. جیسے اشعار ہوتے ہیں نا، وزن پر چلتا رہتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار علم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، سلام 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 آتا ہے. ہاں، تو وزن کی رعایت کرنا، اگر حذف نہیں کر رہے ہیں تو وزن بگڑ رہا ہے تو اس لیے بھی حذف کرتے ہیں. یا سجع کی رعایت کرنا. سجع ایک ہوتی ہے چاہے آپ کا جملہ چھوٹا بڑا ہوتا رہے لیکن آخر میں ایک ہی طریقے کا آنا چاہیے. جیسے کہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سیدنا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت، ماحی بدعت، حامی سنت یا سنیت وغیرہ وغیرہ جو آتے رہتے ہیں ایک جیسے، تو یہ سجع ہوتی ہے. تو وزن شعری کی حفاظت کے لیے بھی حذف کیا جاتا ہے اور سجع کے لیے بھی حذف کیا جاتا ہے، یہ بھی حذف کے اسباب میں سے ہیں. مثالیں والمحافظۃ علی وزن او سجع،
اور حفاظت کرنا وزن کی یعنی وزن شعری کی، اور سجعین یا سجا کی. فالاول تو پہلے کی مثال نحو جیسے نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن ہم بما عندنا اس پر جو ہمارے پاس ہے، راضون ہوتا ہے یہاں راضی ہیں، ہم اس پر راضی ہیں جو ہمارے پاس ہے، حذف کر دیا. وانت بما عندك اور تو اس پر جو تیرے نزدیک ہے، راضن راضی ہے تو. والرأي مختلف اور رائے مختلف ہے، تمہاری رائے الگ ہماری الگ. تو یہاں پر دیکھو راضون کو حذف کر دیا گیا ہے وزن شعری کی وجہ سے، ورنہ شعر کا وزن بگڑ جاتا. والثانی اور دوسری کی مثال نحو ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلى اور نہ آپ کو ناپسند جانا، نہ مکروہ جانا. اصل میں تھا ما ودعك ربك وما قلاك. وما قلاك جو کاف ضمیر منصوب مفعول به بنتی اس کو حذف کر دیا گیا، چونکہ یہاں پر سجا یہی چل رہی والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولی. تو رعایت سجا کی وجہ سے بھی حذف کیا جاتا ہے. جی بات پوری ہونے جا رہی ہے اور آسان سی باتیں ہیں. جی اچھا